سجائی، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے انسانوں کو بنایا اور جو انسانوں سے محبت کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ فضل کا، کرم کا، احسان کا رہتا ہے۔ جناب اس جلسے کے ادھیک صاحب، جناب سی ایم صاحب اور دوسرے جتنے مہمان ہیں اور یہاں جتنے حضرات جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، ممکن ہے کوئی اور مذہب کا ماننے والا بھی ہو۔ ہمارا جمع ہونا خود اس بات کی ایک نشانی ہے کہ ہم سب فکر رکھتے ہیں، ایک درد مند دل رکھتے ہیں۔ بات یہاں انسانیت کی ہو رہی ہے اور یہ جو فورم قائم کیا گیا ہے، یہ انسانوں کے اندر انسانیت بیدار کرنے کے لیے، ملک کی فکر کرنے کے لیے، ملک کو ترقی دلانے کے لیے، باہمی ایک دوسرے سے سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ہے۔ جس انسانیت کی بات پر مختلف حضرات نے الگ الگ انداز سے روشنی ڈالی اور ہر ایک کے جو وچار ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن انسانیت کی اگر ہم بنیاد تلاش کریں گے کہ کن بنیادوں پر ہمیں کام کرنا ہے اور انسانیت کسے کہا جاتا ہے، تو اس کی 3 بنیادیں ہیں اور ان بنیادوں کو ہم سب کے سب لے کر چلیں۔ انسانیت کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، پیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سچا تعلق رکھنا اور سچی محبت کرنا۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی بنیاد سیوا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، اور انسانیت کی تیسری بہت بڑی بنیاد جس پر ملک قائم ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ساری چیزیں اپنی اصلی جگہ پر رہتی ہیں، وہ نیائے ہے، انصاف ہے۔ انصاف، سیوا اور پریم، یہ 3 بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو لے کر ہم جائیں گے، گھر گھر جائیں گے۔ ہماری حیثیت صرف چشموں کی نہ ہو، چشمے میں صاف شفاف پانی بہتا رہتا ہے، کنوؤں کے اندر پانی رہتا ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں اور اپنی پیاس بجھائیں، ہم صرف اسی حد تک نہ رہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابر بن جائے، بادل بن جائے، جو جگہ جگہ جاتا ہے، برستا ہے، پیاسی زمین کو سیراب کرتا ہے اور اس سے ہر طرح کے کھیت اگتے ہیں، ہر طرح کے باغ وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ ملک ایک باغ ہے، ایک گلستاں ہے، طرح طرح کے پھول یہاں پر کھلتے ہیں۔ ہم اس ملک کو، اس گلستان کو ہمیشہ گلستان رکھیں گے۔ پریم، پیار کس چیز کا نام ہے؟ کیا پریم اس کا نام ہے کہ آدمی کسی سے کہہ دے I love you، میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ تو ایک دعویٰ ہوا، وہ ایک زبان سے ایک بات کہہ رہا ہے۔ حقیقی پریم عربی زبان میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، چونکہ میں عربی زبان سے بہت زیادہ وابستہ ہوں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کن چیزوں کا نام ہے؟ بذل المعروف و کف الاذی و طلاقۃ الوجہ۔ 3 بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی بھی ہو اس سے ہم خندہ پیشانی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، اور جو بھلائی ہم سے ہو سکتی ہے وہ بھلائی اس کے ساتھ کریں، اور ہر ایک کو ہم تکلیف سے محفوظ رکھیں۔ یہ 3 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو رکھیں۔ اس چیز کا نام پریم ہے۔ دل کے اندر سچی محبت ہوگی، انسان دوسرے کا دکھ دیکھ کر وہ تڑپے گا، اسے واقعی اس کے دل کے اندر ایک کیفیت ہو، اس کی حیثیت گویا کہ ایک چراغ کی ہو جو قطرہ قطرہ پگھلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ وہ پگھل کر خود فنا ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کے گھروں میں اور دوسروں کو ایک روشنی، دوسروں کو ایک نور مہیا کرتا ہے تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں اور اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ہم میں سے اس چراغ کی ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت اس پھول کی ہونی چاہیے جو خوشبو بکھیرتا ہے، جو دیکھتا نہیں کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ آج
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. آپ نے جو تعلیمات بیان کی ہیں ان تعلیمات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کو، کچھ جملوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، خیر الناس من نفع الناس. پوری مخلوق، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان اور فلاں کو نہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ سب اللہ کا ایک کنبہ ہیں اور اللہ کے سب محتاج ہیں. پھر آپ نے بات ارشاد فرمائی، خیر الناس من نفع الناس، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. میرے بھائیوں، کہ اپنے لیے ہر کوئی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے لیے ایک جانور بھی زندگی بسر کرتا ہے. کوئی بھی جانور ہو کہیں اپنے فائدے کی چیز دیکھ لی وہاں منہ مارتا ہے. ایک پرندہ بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے. زندگی کا کمال یہ ہے، انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زندگی بسر کرنا سیکھے، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا سیکھے. ہمیں جانا ہے، ہر ایک کے پاس جانا ہے. اور جو دنیا کے بہت عظیم انسان تھے، کئی لوگوں کی باتیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عجیب و غریب بات کہی. عرب کا جو معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، اس میں خاندانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، جس کو جاتی واد کہتے ہیں، اپنی اپنی جاتی کی بنیاد پر باتیں ہوتی تھیں. اور یہ کہا جاتا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ اتیاچار کرنے والا ہو یا اس کے خلاف اتیاچار ہوا ہو. ہمارا بھائی، ہم اس کی مدد کریں گے، صحیح غلط کچھ نہیں دیکھیں گے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی زبان سے یہ بات کہی. آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں جو تربیت کر رہا ہوں اور میں جو تعلیم اور شکشا دے رہا ہوں اس کا کتنا اثر ہے لوگوں پر. آپ نے وہی بات کہی جو بات پرانے غلط جو ایک سوسائٹی میں جو کہی جاتی تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. ظالم کا مطلب اتیاچار کرنے والا، مظلوم کا مطلب وہ ہے جس پر اتیاچار کیا جا رہا ہو. یہ بات سنی تو جو ساتھ میں بیٹھے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو بیچارہ ہے، اس کی مدد تو ہر کوئی کرے گا اور کرنا چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں گے؟ تب آپ نے یہ بات کہی، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تو انسان ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے. اور سچا مسلمان، ہم سب سے کہہ رہے ہیں، سچے مسلمان کی تعریف آپ نے یوں فرمائی، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ ہوں، ہر انسان اس سے محفوظ ہو. یہ اس طرح کی تعلیمات پیام انسانیت میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے. اور سچا مذہب کبھی انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور سچے مذہب پر عمل کیا جائے اور صحیح زندگی اپنائی جائے، درد دل کو عام کیا جائے، ہر جگہ روشنی کی جائے، لیکن ہمیں کام کرنا پڑے گا. باتیں ہر انسان کرتا ہے اور باتیں کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ باتیں کرنا غلط، باتیں کی جائیں گی، صحیح باتیں کی جائیں گی، ایک دوسرے تک اپنے خیالات، سچے خیالات کو پہنچایا جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے، سب سے بہتر ہم کام کرنے والے بن جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، بڑے بڑے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں گے. چھوٹے کام، ہمارے گھر کے قریب کس کا گھر ہے، کون ہمارا پڑوسی ہے، کون ہمارے محلے کے اندر رہتا ہے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون فلاں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے. آج ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، کل وہ دن بھی آئے گا کہ وہ مالک اور وہ آقا ہم سے بڑے بڑے کام لے گا. اس کی مثال ایسی، ہم کسی جگہ جا رہے ہوں، دور آدمی اگر درختوں سے پوری سڑک ڈھکی ہوئی ہو، آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سامنے راستہ بند ہے. اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ سامنے راستہ بند ہے، یہیں وہ رک گیا، پھر ہمیشہ کے لیے رک جائے گا. اگر وہ قدم آگے بڑھائے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، دیکھے گا کہ سامنے جانے کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، سڑک کھلتی
کھلتی چلی جائے گی اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج ہم تمام کے لیے، میں صرف کرولی جو ایک جگہ ہے اور جہاں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بہت ہی میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں، میں صرف انہی سے مخاطب نہیں ہوں، میرے سامنے پورا ہندوستان ہے۔ آپ جو ہیں پورا ہندوستان ہے، میں سب سے مخاطب ہوں۔ ہمیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور ایک طرف آسام سے لے کر راجستھان کا جو آخری کونا ہے یا گجرات کا آخری کونا ہے، ہمیں ہر جگہ جانا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا۔ زندگی کا مزہ یہی ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ میں آدمی خود کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن اگر دوسروں کو کھلانے کی فکر ہوگی، من کو جو شانتی ملے گی، دل کو جو سکون ملے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ پیام انسانیت اس چیز کے لیے قائم کی گئی ہے اور یہ کام ہوتے رہنا ہے، اور یہ کام کسی ایک کا، کسی ایک طبقے کا وہ کام نہیں، یہ کام تمام کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا ہے، یہ کام ہندوؤں کا ہے، یہ کام عیسائیوں کا ہے، کرسچنوں کا ہے، یہ کام سکھوں کا ہے، یہ کام سب کا ہے۔ ہر چیز سے بالاتر ہو کر، ہر جاتی واد سے بالاتر ہو کر، ہر سیاسی جو ہماری وابستگیاں ہیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنی پسند کی بات ہے، لیکن انسانیت کی بات میں تمام سے ہم اوپر اٹھ کر یہ کام ہم کریں گے، ایک سچی زندگی بسر کریں گے۔ امن و امان ہوگا، آدمی کی صلاحیتیں پنپیں گی، خوف کا ماحول ہوگا، آدمی کی اپنی جو صلاحیت ہے، جو اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے، وہ کام نہیں کر پائے گا اور صحیح طور پر اپنا یوگدان نہیں دے سکے گا۔ ہمیں امن و امان کو قائم کرنا ہے، لوگوں تک اچھائیوں کو پہنچانا ہے، اور چھوٹے بڑوں کے درمیان جس طرح کی چیزیں ہیں، جو پرانا زمانہ تھا، جو ہماری ایک ایسٹرن جو تہذیب تھی، جسے مشرقی تہذیب کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں کتنی کھوتی چلی جا رہی ہیں۔ موبائل نے آ کر بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا، آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے باپ کا نہیں، اپنی ماں کا نہیں، دوستوں کے پاس ٹہلنے کے لیے اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو گھڑی دیکھتا ہے، گویا بتا رہا ہے کہ بہت ٹائم آپ کے پاس بیٹھ گئے ہم۔ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا ہے، ہمیں بچوں کے پاس جانا ہے، ہمیں جتنے بھی جو اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹ، ان کے پاس ہمیں جانا ہے، پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہے، ہمیں ججز کے پاس جانا ہے، ہمیں وکلاء کے پاس جانا ہے، ہمیں ہر طبقے کے پاس جانا ہے اور انسانیت کے درد کو رکھنا ہے اور ان کو اپنے درد میں شامل کرنا ہے۔ اس نیت سے ہم آئیں، اور اسی سے کسی کی بات پسند آ گئی اور آپ نے اس بات کی تحسین کی، بہت بہتر ہے، لیکن ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو لانا ہے۔ ہر انسان یہ طے کر لے، مدرسے کے پڑھنے والے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں وہ طے کر لیں، اور جتنے بھی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے دل دماغ دیا، وہ طے کر لیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ ایک سچی زندگی بسر کریں گے۔ جو سچی زندگی ہوتی ہے وہ کبھی تھکتی نہیں، آدمی سچائی کا کام کرے اور اسے مزہ ملے گا، اور اسے مزہ ملے گا۔ وہ بدنی طور پر تھکے گا لیکن دماغ کبھی نہیں تھکے گا، اور جھوٹ تھکتا بھی ہے اور تھکاتا بھی ہے، اور جھوٹی زندگی سے کسی قسم کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دل کی بھڑاس کچھ نکل جائے، لیکن زندگی ہمیشہ سسکتی، تڑپتی، بلکتی رہے گی۔ ہم سچائی کو لے کر، اس مشعل کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، اور ہر گھر میں اس کا اجالا ہم بکھیریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اپنی ذات کے طور پر ایک اجالا بن جائیں، ایک روشنی بن جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ حضرات جو آئے ہیں، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن سچی سوچ رکھنے والے چند لوگ بھی ہوں، وہ پورے کے پورے علاقوں میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں، کرانتی لا سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے۔ جتنے لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں، تمام باتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنی یہ بات پیش کرتے ہیں اور اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہم کسی کو 4 آنے 8 آنے دے کر بھیجتے ہیں، واپس آنے کے بعد میں اس سے حساب لیتے ہیں۔ جس نے زندگی دی، جس نے دل دیا، جس نے دماغ دیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے دل کی ہر دھڑکن جس نے عطا کی، کیا وہ ہم سے حساب نہیں لے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ایک سچی زندگی ہر انسان بسر کرے اور تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا بن جائے، اپنے آپ کو تیاگ دینے والا بن جائے۔ دیش کی ترقی ہوگی، ملک کی ترقی ہوگی، انسانیت کی ترقی ہوگی، اور ایک صاف ستھرا ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ میں خواب و خیال کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بہلانے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کام کر کے دیکھا جائے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا، جو چھوٹا سا پیمانہ ہے وہاں سے ہم کام شروع کریں گے، تو آج جو کام ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا ملک کہاں تک ہم کام کر سکیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں گے۔ آئندہ مالک اور آقا بڑے بڑے کاموں کی بھی ہمیں توفیق
توفیق دے گا اور ہندوستان ایک گلستان تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں ہم بھی اپنا ایک حصہ لگانے والے بنیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔